جگہ جگہ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں نماز کی فرضیت کو بیان فرمایا اور مومن بندوں کو اس کا حکم دیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں خصوصاً بیچ والی یعنی کہ عصر کی حفاظت کرو، بالیقین اسے پڑھو۔ اس طرح کے کئی مقامات پہ اللہ رب العزت نے ہمیں نماز کا حکم دیا، لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم مغربی تہذیب میں اتنے رنگ چکے ہیں کہ ہمارے نزدیک نماز کی کوئی وقت، کوئی اہمیت نہیں رہی۔ اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں اور وقت گزار کر پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں۔ جہنم میں ایک وادی ہے جس کی سختی سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے، اس وادی کا نام ویل ہے۔ تو ذرا آپ غور کریں کہ جو لوگ وقت گزار کر نماز پڑھتے ہیں یعنی قضا کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے ویل، جہنم کی ایک ایسی وادی کہ جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اس ویل وادی کا اللہ رب العزت نے جان بوجھ کر قضا کرنے والے کو یہ خبر سنائی۔ پھر ایک مقام پہ خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، کہ ان کے بعد کچھ ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور نفسانی خواہشات کا اتباع کیا، ان قریب انہیں سخت عذاب سے ملنا ہوگا۔ یہ اس آیت کریمہ میں جو لفظ غی آیا ہے، غی جہنم میں ایک وادی ہے کہ جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ اس میں ایک کنواں ہے کہ جب جہنم کی آگ سرد ہونے لگتی ہے، بجھنے لگتی ہے، تو اللہ رب العزت اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جس کا نام حبہب آیا ہے۔ تو جہنم کی آگ میں جب بجھنے لگتی ہے تو جب اللہ اس کنویں کو کھولتا ہے تو اس کے کھولنے کی وجہ سے جہنم کی آگ پھر بھڑکنے لگتی ہے۔ یہ کنواں بے نمازیوں کے لیے، زانیوں، شرابیوں، سود خوروں اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے خاص طور اللہ نے اس کی وعید بتائی ہے۔ تو نماز کی جان بوجھ کر ترک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قصداً نماز چھوڑی، جہنم کے دروازے پر اس شخص کا نام لکھ دیا جاتا ہے، الیاذ باللہ۔ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو اللہ رب العزت اس شخص کا نام جہنم کے دروازوں پر لکھوا دیتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ قصداً نماز ترک نہ کرو، کہ جو قصداً نماز ترک کر دیتا ہے اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارا یہی حال ہے، ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہم کسی بھی نیک کام میں حصہ نہیں لیتے، پھر بھی ہم یہ سینہ ٹھوک کر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں حضور کی بخشش ملے گی، ہمیں حضور کی شفاعت نصیب ہوگی، جبکہ اللہ کے رسول خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں، جو لوگ جان بوجھ کر نمازیں ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ان سے اللہ اور اس کے رسول بری الذمہ ہیں، یعنی انہیں اللہ اور اس کے رسول نہ تو اللہ کی رحم انہیں ملے گی قیامت کے روز، اور نہ ہی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول
کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو نیت کریں اور کبھی بھی جان بوجھ کر قصداً نماز کو ترک نہ کریں۔ نماز کی اہمیت کو سمجھیں، اس کے فضائل کو جانیں۔ خدا قائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس دین میں نماز نہیں اس میں کوئی خیر نہیں۔ جس دین میں نماز ہی نہ ہو، جس دین کے ماننے والے نماز کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوں اور اسے وقت پر ادا نہ کرتے ہوں، حضور فرماتے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہے، ایسے دین میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اور پھر احادیث مبارکہ کے متعلق یہ بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کئی ایسے قبائل صحابہ کرام گزرے ہیں جن کا یہ عقیدہ تھا کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ ایسے کئی سارے صحابہ تھے اور خود ہمارے امام اعظم اور دیگر ائمہ کرام بہت سے ایک بڑی جماعت ہے کہ جنہوں نے تکفیر نہیں بتائی ہے، ان نماز کو چھوڑنے والا کافر نہیں ہوگا۔ لیکن کیا یہ نماز کی فرضیت میں یہ کم ہے کہ ایک صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے یہ بات کہہ دی ہے کہ قصداً نماز کا چھوڑنے والا کافر ہے؟ ہم نماز کی اہمیت کو سمجھیں اور اللہ رب العزت کے غضب سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کل بروز قیامت سب سے پہلا بندے سے سوال اللہ رب العزت کا نماز کے متعلق ہی ہوگا۔ تو غور کریں اپنی زندگی میں اور اپنی زندگی کو حضور کی سیرت پر ڈھالنے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العزت ہمیں 5 وقتہ نماز کا پابند بنائے، نماز کی اہمیت کو ہمارے سینوں میں بٹھائے کہ یہ ایک ایسی دولت ہے، ہم اس کا مرتبہ یہیں سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سارے فرائض اللہ کے رسول پہ، سارے احکامات دھرتی پر اتارے۔ جب روزہ فرض ہوا تو زمین پر فرض ہوا، حج فرض ہوا زمین پہ فرض ہوا، زکوٰۃ فرض ہوئی زمین پہ فرض ہوئی، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا، ہمارے اور آپ کے نبی کو اپنے پاس بلایا، اپنے دیدار سے نوازا، اور پھر تحفے میں اللہ نے اپنے محبوب کو نماز جیسی قیمتی دولت عطا کی جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں عطا کی۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا الصلاۃ نور المؤمن، نماز مومن کا نور ہے۔ تو بے شک مومن کو اسے قائم کرنا چاہیے، ہمیں اس کی فرضیت کو سمجھنا چاہیے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقتہ نماز کا پابند بنائے اور کبھی بھی جان بوجھ کر ہم نماز کو نہ چھوڑیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی توفیق دے۔